اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ گزشتہ دروس میں یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ کلمے کو اگر اس کے حروف اصلی کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے تو اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں، یعنی کلمہ یا صحیح ہوتا ہے یا معتل ہوتا ہے، کلمہ یا محموز ہوتا ہے یا غیر محموز ہوتا ہے، کلمہ یا مضاعف ہوتا ہے یا غیر مضاعف ہوتا ہے۔ لیکن ایسا کلمہ کہ جو نہ معتل ہو، نہ محموز ہو، نہ مضاعف ہو تو اسے اصطلاح میں سالم کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر گزشتہ تقسیم کے متعلق چند نکات کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جو یہاں بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مذکورہ تقسیم جو گزشتہ دروس میں بیان کی ہے وہ ثلاثی کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی کلمہ ثلاثی صحیح ہوتا ہے یا معتل ہوتا ہے، محموز ہوتا ہے یا غیر محموز ہوتا ہے، مضاعف ہوتا ہے یا غیر مضاعف ہوتا ہے۔ لیکن کلمہ رباعی اور خماسی ان کے اندر یہ تقسیم موجود نہیں ہے۔ لیکن عربی زبان کے اندر رباعی کے کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کو مضاعف کہا جاتا ہے، لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ ان کے اندر فاء الفعل اور لام الفعل اول اور عین الفعل اور لام الفعل دوم ہم جنس ہونا چاہیے۔ اگر ایسی شرط موجود ہے تو اس کو مضاعف کہا جائے گا، لیکن اگر یہ شرط موجود نہیں ہے تو اسے مضاعف نہیں کہا جائے گا۔ پہلا نقطہ، تقسیمات فوق مخصوص ثلاثی است۔ مذکورہ تقسیم جو ہم نے کلمے کی ہے حروف اصلی کے اعتبار سے وہ ثلاثی کے ساتھ مخصوص ہے۔ و رباعی و خماسی این انقسام را ندارند، اور کلمہ رباعی اور خماسی کے اندر یہ تقسیم موجود نہیں ہے۔ فقط بمثل زلزلہ و سلسلہ مضاعف گفتے شدہ است۔ فقط زلزلہ اور سلسلہ جیسی مثالوں کو مضاعف کہا جاتا ہے، یعنی جن کے اندر فاء الفعل اور لام الفعل اول اور عین الفعل اور لام الفعل دوم ہم جنس ہو، جیسے زلزلہ ہے اور سلسلہ ہے۔ ان جیسی مثالوں کو عربی زبان کے اندر مضاعف کہا جاتا ہے، اصطلاح میں انہیں مضاعف کہا جاتا ہے، لیکن اگر یہ شرط موجود نہ ہو تو انہیں مضاعف نہیں کہا جاتا۔ بس ثلاثی کے مضاعف کی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر حروف متماثل متصل ہونے چاہیے، حروف ہم جنس متصل ہونے چاہیے، لیکن رباعی کے اندر یہ شرط موجود نہیں ہے۔ رباعی کے اندر اگر فاء الفعل اور لام الفعل اول اور عین الفعل اور لام الفعل دوم ہم جنس ہو تو اسے اصطلاح میں مضاعف کہا جاتا ہے، لیکن ایسے کلمات عربی زبان کے اندر بہت کم ہیں۔ اب اس کے متعلق ایک نیچے حاشیہ بیان کر رہے ہیں۔ در زبان عربی کلمہ رباعی و خماسی کے درآن 2 حرف اصلی متماثل و متصل بہم باشند ناداریم۔ عربی زبان کے اندر رباعی اور خماسی کلمات کے جن کے اندر 2 حرف اصلی متماثل اور متصل ہوں وہ وجود نہیں رکھتے، ایسے کلمات عربی زبان کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اور کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جو ظاہراً رباعی اور خماسی کے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بھی ثلاثی مزیدن فی ہے۔ و کلماتی، اور کچھ کلمات نظیر کرددن جیسے کردد ہے جو فعللن کے وزن پر ہے، یا جلببا کے جو فعللہ کے وزن پر ہے، یا شمللہ جو فعللہ کے وزن پر ہے، ثلاثی مزید ہستن نہ رباعی۔ یہ تمام کلمات ثلاثی مزیدن فی ہیں نہ کہ رباعی۔ پس کرددہ کے اندر 2 دال موجود ہیں، اسی طرح جلببا میں 2 با موجود ہیں، شمللہ میں بھی 2 لام موجود ہیں، لیکن یہ ثلاثی مزیدن فی کی مثال ہے نہ کہ رباعی کی۔ و کلماتی نظیر ایک انسسا، اور کچھ کلمات جیسے ایک انسسا جو اف ان للا کے وزن پر ہے، خفیددن فعیللن کے وزن پر ہے، النججا افن الا کے وزن پر ہے، یہ جو وزن ہیں نیز ثلاثی مزید ہستن نہ خماسی۔ یہ کلمات بھی ثلاثی مزید فی کی مثالیں ہیں نہ کہ خماسی کی۔ ایک انسسا ظاہراً خماسی لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ خفیددن بھی ظاہراً خماسی لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ اسی طرح النججا بھی ظاہراً خماسی لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر ایسے کلمات رباعی کے اور خماسی کے موجود نہیں ہیں کہ جن کے اندر 2 حرف اصلی متماثل اور متصل ہوں، لہٰذا کچھ مثالیں جو ظاہراً ہمیں رباعی کی یا خماسی کی لگ رہی ہیں وہ حقیقت میں ثلاثی مزید فی ہیں۔ دلیل و توجیہ ان امر در خاتمہ خواہد آمد۔ انشاءاللہ ان کی دلیل اور وضاحت
خاتمے کے اندر آ جائے گی۔ یہ تو تھا پہلا نقطہ کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ تقسیمات ثلاثی کے ساتھ خاص ہیں، رباعی اور خماسی کے اندر یہ تقسیم موجود نہیں ہے، یعنی ایسے کلمات رباعی کے یا ایسے کلمات خماسی کے کہ جن کے اندر مذکورہ تقسیم موجود ہو عربی زبان کے اندر وجود نہیں رکھتے۔ لیکن اصطلاحی طور پر رباعی کے کچھ کلمات کو مضاعف کہا جاتا ہے، لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ فاء الفعل اور لام الفعل اول، عین الفعل اور لام الفعل دوم ان کا ہم جنس ہونا چاہیے، ان کو مضاعف کہا جائے گا۔ لیکن اگر یہ شرط موجود نہیں ہے تو اسے مضاعف نہیں کہا جائے گا۔ دوسرا نقطہ، باید توجہ داشت کہ یہ کلمہ ممکن است ہم صحیح باشد ہم محموز۔ یہ توجہ ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے ایک کلمہ صحیح بھی ہو اور محموز بھی ہو، یعنی ایک کلمہ صحیح بھی ہے اور ساتھ ساتھ محموز بھی ہے۔ مانند امرا سآلا، امرا کے اندر حرف علت موجود نہیں ہے لہٰذا یہ صحیح ہے، اور حمزہ موجود ہے لہٰذا محموز بھی ہے، بس امرا صحیح بھی ہے محموز بھی ہے۔ اسی طرح سآلا صحیح بھی ہے اور محموز بھی ہے۔ یا ہم صحیح باشد وہاں مضاعف، یا کلمہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو اور مضاعف بھی ہو، مانند مدہ، مدہ صحیح بھی ہے چونکہ حرف علت اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور مضاعف بھی ہے چونکہ اس کے اندر دو حرف ہم جنس موجود ہیں۔ دوسری مثال ددن ہے، ددن کے اندر دو دال موجود ہیں لہٰذا یہ مضاعف بھی ہے، اور چونکہ اس کے اندر حرف علت موجود نہیں ہے لہٰذا اس کو صحیح بھی کہا جائے گا۔ بس مدہ اور ددن صحیح بھی ہیں اور مضاعف بھی ہیں۔ ہم چنین کلمے می تواند ہم معطل باشد و ہم محموز، اور ہو سکتا ہے کہ ایک کلمہ معطل بھی ہو اور محموز بھی ہو، مانند یائسا و آبا۔ یائسا کے اندر چونکہ حمزہ موجود ہے عین الفعل کے مقام پر لہٰذا یہ محموز ہے، اور فاء الفعل کے مقام پر چونکہ یا موجود ہے حرف علت موجود ہے لہٰذا یہ معطل بھی ہے۔ دوسری مثال ہے ابا، ابا کے اندر فاء الفعل کے مقام پر حمزہ موجود ہے لہٰذا یہ محموز ہے، اور لام الفعل کے مقام پر حرف علت یا موجود ہے لہٰذا یہ معطل بھی ہے۔ پس یا ایسا معطل بھی ہے محموز بھی ہے، ابا معطل بھی ہے اور محموز بھی ہے۔ یا ہم معطل باشد و ہم مضاعف، اور ہو سکتا ہے کلمہ معطل بھی ہو اور مضاعف بھی ہو، مانند حیا و ودا۔ حیا کے اندر دو یا موجود ہیں لہٰذا یہ مضاعف ہے، اور چونکہ دو یا ہیں اور دونوں حرف علت ہیں لہٰذا اس کو معطل بھی کہا جائے گا۔ ودا کے اندر دو دال موجود ہیں لہٰذا یہ مضاعف ہے، اور فاء الفعل کے مقام پر حرف علت واو موجود ہے لہٰذا اس کو معطل بھی کہا جائے گا۔ پس حیا اور ودا دونوں معطل بھی ہیں اور مضاعف بھی ہیں۔ ونیز کلمے می تواند ہم محموز باشد و ہم مضاعف، اور ہو سکتا ہے کہ ایک کلمہ محموز بھی ہو اور مضاعف بھی ہو، مانند انا۔ انا کے اندر چونکہ فاء الفعل کے مقام پر حمزہ ہے لہٰذا یہ محموز ہے، اور چونکہ اس کے اندر دو نون موجود ہیں، دو حرف ہم جنس موجود ہیں، اسی وجہ سے اس کو مضاعف بھی کہا جائے گا۔ انا یہ مضاعف بھی ہے محموز بھی ہے۔ انا کا معنی ہے نالے کرد، اس نے گریہ کیا۔ دوسری مثال ہے عزا، عزا کے اندر بھی انا کی طرح فاء الفعل کے مقام پر حمزہ موجود ہے لہٰذا یہ محموز ہے، اور چونکہ اس کے اندر دو زا موجود ہیں، دو حرف ہم جنس موجود ہیں، اسی وجہ سے اس کو مضاعف بھی کہا جائے گا۔ پس انا اور عزا دونوں محموز بھی ہیں اور مضاعف بھی ہیں۔ عزا کا معنی ہے جوشید، یعنی جوش میں آنا، جیسے پانی ابل کر جوش میں آ جاتا ہے، جوش میں آنے کو عربی زبان میں عزا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا کلمہ سالم ہمیشہ صحیح است، لیکن یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ کلمہ سالم ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، یعنی کلمہ صحیح و سالم آپس میں جم ہوتے ہیں۔ سالم کے ساتھ محموز جم نہیں ہو سکتا، سالم کے ساتھ مضاعف جم نہیں ہو سکتا، سالم کے ساتھ معطل جم نہیں ہو سکتا، چونکہ سالم کی تعریف جو گزشتہ دروس میں کی تھی وہ یہ تھی کہ سالم اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر نہ حرف علت موجود ہو، نہ ہی اس کے اندر حمزہ موجود ہو، نہ ہی اس کے اندر مضاعف کی شرط موجود ہو، اسے سالم کہا جاتا ہے۔ بس کلمہ سالم ہمیشہ صحیح کے ساتھ جم ہوتا ہے، دیگر کسی اور قسم کے ساتھ جم نہیں ہو سکتا۔ وَأَمَّا کلمہ سالم ہمیشہ صحیح است، لیکن کلمہ سالم ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ کلمہ سالم معطل نہیں ہو سکتا، یعنی معطل کے ساتھ جم نہیں ہو سکتا، محموز کے ساتھ جم نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح مضاعف کے ساتھ جم نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا دوسرا نقطہ کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر حروف اصلی کے اعتبار سے جو کلمے کو تقسیم کیا تھا تو وہ تقسیمات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جم ہو سکتی ہیں۔ صحیح محموز کے ساتھ جم ہو سکتا ہے، صحیح مضاعف کے ساتھ جم ہو سکتا ہے، اسی طرح معطل جو ہے وہ محموز کے ساتھ جم ہو سکتا ہے اور مضاعف کے ساتھ جم ہو
ہو سکتا ہے تو یہ تقسیمات آپس میں قابل جمع ہیں، لیکن کلمہ سالم ہمیشہ صحیح کے ساتھ جمع ہوتا ہے، کسی اور قسم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ مزید مطالب کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔